ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے 6 آدمی ہیں جن پر میں نے لعنت بھیجی ہے، اللہ نے لعنت کی ہے، اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یعنی ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا ہو۔ دوسرا وہ شخص ہے جو ظلم و زیادتی، جبر و قہر سے اقتدار کو حاصل کرے اور پھر اس شخص کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، اور اس کو ذلیل کرے جس کو اللہ نے عزت دی ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا ہو۔ پانچواں وہ شخص ہے جو میری اولاد میں حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا ہو۔ چھٹا وہ شخص ہے جو میری سنتوں کو چھوڑنے والا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ نے لعنت کی ہے دیکھنے والے پر اور جس کی طرف دیکھا جائے، دونوں پر لعنت کی ہے، بشرطے کہ جس کی طرف دیکھا جائے اس کے بھی ارادہ اور اختیار کا اس میں دخل ہو، وہ بھی یہ چاہتا ہو کہ مجھے دیکھا جائے۔ اگر اس کا ارادہ اس میں شامل ہے تو وہ بھی لعنت میں شامل ہوگا، اور اگر اس کا ارادہ اختیار نہیں ہے تو پھر وہ لعنت سے دور رہے گا، لعنت میں شامل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کا سا لباس پہنتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کا سا لباس پہنتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا گیا کہ ایک عورت مردوں کا سا جوتا پہنتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں سا طور طریق اختیار کریں، اور ایسے مردوں پر جو عورتوں کا سا طور طریق اختیار کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح شکل و صورت بنا کر ہجڑے بنتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کا سا طور طریق اختیار کریں، فرمایا کہ ان کو گھروں سے نکال دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان پر جو گودنے والیاں ہیں اور جو گدوانے والیاں ہیں، دونوں پر، اور لعنت کی ہے ان پر جو اپنے بھووں کو باریک کرتی ہیں تاکہ خوبصورتی بڑھے، اور ان پر بھی لعنت کی ہے جو اپنے دانتوں کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ کرتی ہیں، کشادگی پیدا کرتی ہیں تاکہ خوبصورتی بڑھے، جو اللہ کی خلقت کو بدلنے والیاں ہیں۔